بعض چیزیں چونکہ شریعت میں ہیں تو اس میں چونکہ ایسے مراحل آتے ہیں کہ ہر شخص اس بات کا متحمل نہیں ہوتا، تو ہر ایک کے سامنے بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن صحابیات اور صحابہ جب بھی کوئی ایسی بات کرتے جس کے اندر حیا کا پہلو ہوتا تو یہ آیت پڑھا کرتے، ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ ذو جلال حق کو بیان کرنے میں حیا نہیں کرتے۔ ہوا یہ انسان ہے، ایک شخص سے یہ غلطی ہوئی کہ اس کے پاس عورت آئی اور اس نے اسے چمکارا، نتیجتاً وہ پریشان ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اس نے اللہ کے رسول کے ساتھ ہی نمازیں پڑھی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے کہ نہیں؟ کہا نماز تو پڑھی۔ فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ جہاں تہامہ پہاڑ کی بات آئی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کچھ لوگ تہامہ سفید پہاڑ جو تہامہ کے ہیں اتنی نیکیاں لے کے آئیں گے، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ انہیں دھول بنا کے اڑا دیں گے۔ فرمایا اس لیے وہ نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے لیکن جب انہیں برائی کا موقع ملتا ہے، اِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، جب انہیں موقع ملتا ہے تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے میں کبھی بھی نہیں شرماتے۔ اور یہ اس وقت ہوگا اگر اس نے توبہ نہیں کی، اگر توبہ کر لے تو وہ تو شرک بھی معاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے علماء یہ کہتے ہیں آثار کی روشنی میں کہ انسان کی توبہ اگر ہو جائے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک چڑیا کے منہ میں مٹی ہو اور وہ سفر کرے، اور سفر بھی سمندر کے اوپر کرے، ہر دو حالتوں میں وہ سمندر کا لقمہ بنے گی۔ جب تھک کے گرے گی تب بھی کہاں جائے گی؟ پانی میں۔ اور اگر پیاس لگ جائے گی تو اس کی چونچ میں کیا ہے؟ کیا اس کی چونچ میں ہے؟ یا پانی پیے گی یا مٹی گرے گی۔ اسی طرح اگر توبہ انسان کر لیتا ہے سچی، اگر وہ سر سے پاؤں تک گناہوں میں ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے صرف گناہ معاف نہیں کروں گا، ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔